میں بات کروں گی مجھے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی جوائن کر رہے ہیں ملک احمد خان بھچر صاحب. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ بھچر صاحب آپ کا. بھچر صاحب, کیا یہ بات درست ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے جب پی ٹی آئی کی ڈیلیگیشن نے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ بائیکاٹ سے گریز کریں اور سسٹم کے اندر رہ کر ہی سارے مسائل کا حل آپ تلاش کریں, سسٹم سے باہر جانے سے گریز کریں اور بائیکاٹ سے گریز کریں؟ جی دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو جو ملنے کا مقصد تھا, ڈیفینیٹلی ہم ایک متاثرہ جماعت ہیں تو ہم نے تو ہر کسی کو ملنا ہے اور اپنی پرابلمس ہی بتا. اب ان کی بات بھی اپنی جگہ پہ جو سسٹم کے اندر والی ہے وہ تو ایک حد تک سسٹم تو چل رہا ہے. اب پرابلم کہاں پہ آتی ہے؟ پرابلم یہ آتی ہے کہ ہم اس سسٹم کو کیسے مان لیں کہ اس سسٹم کا ہمیں پتہ ہے اور ان کے جو پریڈیسیسر تھے, میں کہوں گا چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ, جس طرح انہوں نے سسٹم کو سبوتاج کرنے کے لیے پوری طرح اپنے اختیارات کا استعمال کیا اور ایک جماعت کو انہوں نے اس صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی, ایک ان کے نشان چھین لیے. اور آپ کو تو سارا پتہ ہے, جوڈیشری ہائی کورٹ جوڈیشری میں کے تحت الیکشن کروانے کا حکم دیا, انہوں نے فی الفور اس کو کالعدم کرا کے پھر ایگزیکٹو کے تحت الیکشن کروائے. تو یہ چیزیں چونکہ یہ چیزیں امر مانع ہیں اس میں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سسٹم ہے ہی نہیں. ہم لیکن اس سسٹم کو تو آپ مانتے نہیں ہیں, 26ویں آئینی ترمیم کو بھی نہیں مانتے ہیں, لیکن اس چیف جسٹس سے ملاقات کریں, اس چیف جسٹس کو شکایتیں لگا رہے ہیں یا ان سے انصاف کی توقع ہے جس 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں وہ چیف جسٹس بنے. آپ کے نزدیک اگر 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے ہی سارے سسٹم کا حلیہ بگڑا ہے تو چیف جسٹس بھی تو اسی سسٹم کے نتیجے میں بنے ہیں نا. تو یہ آپ لوگوں کی جو سوچ ہے, پالیسیز ہے, اس میں اتنا تضاد ہے, پھر آپ لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس کا ہم جواب کیا دیں. نہیں, ہماری سوچ اور پالیسی میں تضاد نہیں ہے. اب آپ خود دیکھیں کہ فارم 47 کے بعد ہم اسمبلیوں میں بھی بیٹھے ہیں, ہم نے نامکمل ہاؤسز میں بیٹھ کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سسٹم کو ڈیریل نہ ہونے دیا جائے اور اس سسٹم کو, یعنی اس غیر قانونی سسٹم جو اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہے, اس کو ختم کر کے الیکشن دوبارہ کروائے جائیں. یہ ہمارا آئین تحفظ پاکستان کا جو الائنس ہے اس میں بھی ایک مین شک یہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے جی کہ اگر ہم اسمبلیوں سے نکل جائیں تو آپ لوگوں نے ہمیں کہنا تھا کہ دوبارہ آپ نکل کے, حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اسمبلی کوئی اہمیت نہیں رکھتی کیونکہ 2 دفعہ ہم اسمبلی سے نکل چکے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود دیکھ لیں, لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ اسمبلیوں سے نکل کے بھی آپ لوگوں کے مسائل حل ہونے کے بجائے الٹا خراب ہی ہوئے ہیں. عدم اعتماد کے بعد کہتے رہ گئے سب پنجاب اسمبلی سے نہ نکلیں, کے پی سے نہ نکلیں, کہیں سے نکلیں نہ آپ لوگ, لیکن نہیں مانی پی ٹی آئی نے, اور پی ٹی آئی نے پھر بھگتا, سب کچھ بھگتا. تو بات یہ کہ اسمبلیوں سے نکلنا کوئی حل نہیں ہے, اس سے تو سیکھ جانا چاہیے آپ لوگوں کو اب تک. دیکھیں, میں عرض کرتا ہوں آپ کو, دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر 14 مئی کو الیکشن ہو جاتے تو ہمارا اسمبلیوں سے, میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی نکلنے والا فیصلہ درست تھا, کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ آئین اور قانون کے مطابق الیکشن ہوں گے. تو آپ سمجھیں کہ کسی قسم کا کوئی کام بھی آپ کر لیں وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوگا. 2 پروونشل اسمبلیز کے جب اسمبلیاں ڈیزالو کی گئیں تو اس میں تو آٹومیٹکلی ایک نگران گورنمنٹ بن کے تو الیکشن ہو جانے تھے, اور وہ 14 مئی تک گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو ایک علیحدہ بحث ہے. اگر اس میں جائیں تو پہلے دن سے لے کے آج دن تک یہ جتنا کام ہوا ہے یہ سارا غیر قانونی ہے. اور ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ اس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں, ہم اس سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں, اس لیے چیف جسٹس صاحب کو جا کے ملے, اس لیے ہم ان کو جلسوں کی درخواستیں دیتے ہیں, اسی لیے ہم ان سے ہر قسم کی مذاکراتی کمیٹی بنائی, ہم نے بات کرنے کی کوشش کی, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سسٹم کو نہ مانتے ہوئے بھی جمہوریت کو ڈیریل نہ ہونے دیں. اور میں ایک چیز عرض کر لوں کہ جس طرح انہوں نے 26 نومبر کو گولی چلائی ہے ادھر, جس کو آپ کہتے ہیں کہ گولی نہیں چلی, تو کیا اس سے زیادہ کو فستائیت جو ہمارے اوپر ہوئی ہے کو ہو سکتی تھی؟ اگر سسٹم کو ڈیریل آپ لوگ نہیں کرنا چاہتے تو گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کے لیے جو اتنی کوششیں ہو رہی ہیں, اور آپ لوگوں کو اپنی کیپیسٹی کا بھی پتہ ہے کہ سولو فلائٹ لینے کا نقصان ہی ہوا ہے, آپ کو کبھی کامیابی نہیں ہوئی ہے, اور آپ لوگوں کو اس حقیقت کا بھی علم ہے کہ جب تک مولانا آپ لوگوں کے اس گرینڈ اپوزیشن الائنس کا حصہ نہیں بنیں گے تو اس کو کامیابی ملے گی نہیں, اور حکومت کو ٹف ٹائم محسوس کرے گی نہیں, اور آپ دے نہیں سکیں گے اس کے بغیر. تو مولانا تو ابھی تک چلنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ لوگوں کے ساتھ.
دیکھیں وہ تو بات چیت ہو رہی ہے. دیکھیں مولانا صاحب ایک اپنی جماعت کے سربراہ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی جلدی فیصلے کوئی بھی نہیں کرتا. ہماری بات چیت ہو رہی ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا پازیٹیو رزلٹ نکلے گا. اس کی وجہ یہ ہے جی کہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ بات چیت کے ذریعے آگے بڑھتی ہیں. تو ہم نے تو ان مولانا صاحب نے کوئی ڈیمانڈ رکھی ہیں, آپ لوگوں نے رکھی؟ جی نہیں, مولانا صاحب نے ابھی کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی جی. مولانا صاحب جب ڈیمانڈ رکھیں گے تو سب کو پتہ ہوگا اور اس کا جو ہمارا رد عمل ہوگا اس کا بھی سب کو پتہ ہوگا. ابھی ایسی کوئی بات نہیں.